نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم حاضرین و ناظرین کرام، اللہ جل مجدہ کے کرم اور فضل و احسان سے ہم جمعۃ المبارک کی اس عظیم اور پاکیزہ نشست میں حاضر اور جمع ہیں۔ چونکہ ابھی گزشتہ روز حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کا یوم ولادت تھا، اس لیے تبرکاً ہم آج کی یہ نشست ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا آخری حصہ تلاوت کیا گیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے رسول کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گر تک دور کر دینے کا ارادہ اللہ فرماتا ہے، اور یہ بھی کہ تمہیں اس کامل طہارت سے نواز کر کلیتاً پاک اور صاف کر دے۔ یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر امکان خطا کو دور کر دے اور ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنی چاہیے، بعض اوقات بعض احباب یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اس خطاب کا رخ آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی طرف ہے کہ بیویاں ہی گھر والی ہوتی ہیں۔ یہ ایک سوچ، ایک فکر ہے، اور معاشرتی طور پر ایسا ہی ہے۔ کسی کے گھر والوں میں سب سے پہلے اس کی بیوی اور زوجہ ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اس آیت کے آگے اور پیچھے خطاب سارے کا سارا سیاق میں بھی سباق میں بھی آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے ہی ہے۔ اور یہ جو بیان ہے یہ آیت نمبر 28 سے شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اولاً حضور کے ذریعے آقا کی ازواج سے خطاب کیا اور بعد ازاں براہ راست بھی خطاب کیا۔ جیسے ارشاد ہوا، یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، آپ فرما دیجئے، لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت و آرائش کی خواہش مند ہو، یعنی طالب دنیا ہو، تو آؤ میں تمہیں مال و متاع دے دوں، میں تمہیں دنیاوی اسباب دے دوں، اور پھر تمہیں حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دوں۔ یعنی اگر دنیا چاہیے
تو دنیا دے کر پھر تمہیں خود سے علیحدہ کر دو۔ انتخاب تم نے کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طلبگار ہو تو بے شک اللہ نے تم میں نیکوکار بیویوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار فرما رکھا ہے۔ یعنی اگر تم اس راہ پر چلو اور اس مصاحبت اور قربت کو اختیار کرو تو پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ دو آپشنز دیے، دو راستے دیے۔ اب اس کے بعد براہ راست حضور کی ازواج سے خطاب کیا، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے ازواج نبی مکرم، تم میں سے کوئی ظاہری معصیت کی مرتکب ہو، نافرمانی کی، گناہ کا کوئی ارتکاب کرے اور اختیار کرے راستہ، تو اس کے لیے عذاب دو گنا کر دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارا منصب دوسروں سے بلند ہے، تمہاری اللہ کی بارگاہ میں قدر و منزلت دوسروں سے اونچی ہے۔ تو جو جتنے اونچے منصب پر ہوتا ہے پھر اس کی لغزش، اس کی خطا اور نافرمانی و گناہ پر پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف منصب حصول عزت کے لیے ہے، راحت کے لیے ہے، نہیں، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑی ہو جاتی ہے اور اس پر گرفت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں اللہ اس کے لیے عذاب دو گنا کر دے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار رہیں اور نیک اعمال کرتی رہیں تو ہم ان کا ثواب بھی انہیں دگنا دیں گے، چونکہ انہوں نے قربانیاں زیادہ دی ہیں، انہوں نے حق کے راستے پہ مشکلات زیادہ اٹھائی ہیں، مسائل، پرابلم زیادہ فیس کی ہیں، تو انہیں ثواب بھی دو گنا دیں گے، اور ہم نے ان کے لیے جنت میں باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یہ سارا خطاب آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اور اے ازواج پیغمبر، تم عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو، تم کسی عورت جیسی نہیں ہو۔ اب یہ جو کسی عورت جیسا نہ ہونا، یہ خلقت میں نہیں ہے، یہ اپنی جسمانی ساخت میں نہیں ہے۔ جسمانی ساخت میں، خلقت میں اوروں جیسی ہی تھی، سب کے دو ہاتھ، ان کے بھی دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں، دو کان، ناک، منہ، وہ جو جسمانی حیت تھی وہ سب اوروں جیسی تھی۔ بسا اوقات بہت سارے لوگ اس جسمانی اور حسی اور فزیکل جو مماثلت و مشابہت ہے، اس کو ہر اعتبار سے یکسانیت کی بنیاد بناتے ہیں کہ جب ان کی بھی ساخت ایسی، ان کی بھی ایسی، جسمانیت ایسی، تو پھر سب ایک جیسے نہیں۔ یہ جو انسان کا وجود ظاہری ہے، جسمانی بشری وجود ہے، اس کی حیثیت اور ہے۔ اصل شے وہ جو اس کے اندر روح ہے، اس کا مزاج ہے، اس کا میلان ہے، اور اس کا جو سٹیٹس ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ ورنہ جسمانی ساخت میں خواہ مومن ہے یا کافر ہے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ ہیں یا فرعون ہے، جسمانی ساخت سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ جب جن سے انسان سے ہے تو سارے انسان ہی ہوں گے، کوئی انسان چار ٹانگوں والا نہیں ہوگا، کسی کے سر پہ سینگ نہیں نکلے ہوں گے۔ وہ جو تفاوت ہے نبی اور غیر نبی میں تفاوت ہے، وہ جسمانی ساخت کی بنا پر نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی طوالت اور اس کی جو قد بت ہے اس کا فرق بھی نہیں ہے کہ جو نبی ہوگا، بڑا ہوگا، صاحب منصب ہوگا، وہ کوئی 50 فٹ کا ہوگا، اور جو دوسرا ہوگا وہ 5 فٹ کا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔
ان سب چیزوں میں یکسانیت ہوگی، اصل شے ان کی روحانیت، ان کے اندر جو اللہ کی معرفت اور وہ جو من کا حال ہے وہ اس کے سٹیٹس کو متعین کرتا ہے۔ تو فرمایا تم زمانے کی عورتوں میں سے کسی عورت جیسی نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ تو اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں سے حسب ضرورت بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا، غیر مردوں کے ساتھ، نامحرموں کے ساتھ پولائٹلی نہ بولنا۔ آج ہمارے معاشرے کے رجحانات ہی بدل گئے ہیں، خاص کر وہ خواتین جو جاب پرسنز ہیں، سروس کرتی ہیں، ان کے لیے سب سے پہلی شاید تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کلائنٹ کے ساتھ، گاہک کے ساتھ اور جس کے ساتھ وہ ڈیل کر لی ہیں بڑا پولائٹ بولے، تاکہ اس کے لہجے کی جو نرمی ہے، پولائٹنس ہے، اس کے ذریعے گاہک متوجہ ہو، گویا عورت کو جن سے بازار بنا کر اٹریکشن کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ ورنہ پرائیویٹ کمپنیز، ہوٹلز، بینکس اور ان ساری جگہوں پر عورت کو کس لیے سامنے رکھا جاتا ہے؟ وہ فقط نمائش کر کے، جس طرح مچھلی کو پکڑنے کے لیے کنڈی کے ساتھ دانہ لگایا جاتا ہے یا کوئی شے لگائی جاتی ہے، اس سے زیادہ حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنے انہوں نے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں، اس کے لیے ایج فیکٹر ہے، اس کے لیے ظاہری جمال ہے، اس کے لیے جسمانی ساخت ہے، اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، کورسز ہوتے ہیں۔ گویا وہ جو کچھ دین نے ہمیں سکھایا تھا، پڑھایا تھا، بتایا تھا، ہمارے معاشرتی رجحانات اس کے بالکل برعکس چل رہے ہیں۔ سو فرمایا کہ جب تم جو ہے وہ مردوں سے کوئی بات کرو تو نرم لہجہ اختیار نہ کرنا، کہ جس کے دل میں کوئی بیماری ہے، نفاق ہے، مرض ہے، بےہودگی ہے، غلاظت ہے، تو وہ کہیں کوئی لالچ کرنے لگے، یعنی تمہاری طرف راغب ہونے لگے، اور تو اس کے دل میں کوئی خیالات پیدا ہونے لگے، بےہودہ اور گھٹیا خیالات آنے لگے، مگر فرمایا ہمیشہ شک اور لچک سے محفوظ بات کرنا، قلنا قولا معروفا، بات اچھی کرنا، مگر لہجہ کہاں کیا اختیار کرنا ہے یہ اس کے ساتھ جو معاشرتی تعلق ہے، اس کی سطح ہے، اس کو دیکھنا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گھروں کے اندر ایون کہ میاں بیوی اور بھائی بہن، ان کے درمیان جب بات ہوگی تو کرخت لہجے میں ہوگی، اور جب دوسروں سے بات، یہی برعکس ہے، مرد بھی اپنے گھر میں اپنی بیوی سے، اپنے گھر کی عورتوں سے، بہنوں سے، ان کے ساتھ سخت کرخت لہجے میں بات کریں گے، درست لہجے میں بات کریں گے، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ ہوگی۔ باہر کسی سے بات کرنا پڑ جائے، خواہ اپنے جاب پلیس پہ یا کہیں بھی، تو وہاں بڑے ساری انسانیت وہاں دکھاتے ہیں اپنی شرافت، جہاں پر بات کرنے میں ممکنہ حد تک احتیاط کا بھی حکم ہے اور کم سے کم بات کرنے کا حکم ہے، وہاں نرم ہو جاتے ہیں، پولائٹ ہو جاتے ہیں۔ اور جن کے لیے نرمی اختیار کرنی چاہیے تاکہ گھر کا وہ یونٹ اور اکائی، اس کا ماحول اچھا رہے، وہاں پر سختی اختیار کرتے ہیں، وہاں پر اجتناب کرتے ہیں، نرم بات کریں۔ یہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی ازواج مطہرات، ان کو یہ سوشل مینر سکھا رہے ہیں اور ان کے ذریعے امت کی تربیت کی جا رہی ہے۔ اور پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اپنے گھروں میں سکون سے قیام پذیر رہنا، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور پرانی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرنا۔ اس کے اپنے مقاصد تھے جو آج بھی ہیں، کہ جب باہر جانا ہے خواتین نے باہر، اور عجیب بات ہے، اچھے اچھے شریف دیندار ماحول رکھنے والے گھروں کی عورتیں اور بیبیاں اور بچیاں اور جوان لڑکیاں، وہ جب گھر سے باہر جانا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ لائٹ میک اپ ضرور کرنا ہے، اور کچھ نہیں ہے تو ہونٹوں پہ لپسٹک ہی لگا لینی ہے، کوئی ہلکا سا انہوں نے کوئی پاؤڈر فیس لگا لینا ہے، کوئی لوشن لگا، باہر جا رہے ہیں، لوگوں نے دیکھنا ہے نا، باہر جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، خریداری کے لیے جانا ہے، ایون کہ میں حیران ہوتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو بھی بن سنور کے جانا ہے،
بن سنور کے جانا ہے. گھر میں یہ سارا کچھ کرتے ہوئے موت آتی ہے. خاوند شوہر صبح سے گیا ہوا ہے, محنت مشقت کر رہا ہے, اور ان کے لیے ساری جتنے اس کے بس میں ہیں زندگی کی ضروریات پوری کرنے کا سامان کر رہا ہے. وہ گھر واپس آتا ہے تھکا ماندہ, تو آگے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چڑیل صاحبہ گھر میں تشریف فرما ہے. بال بکھرے ہوئے ہوں گے, ہائے ہو, سارا کچھ ہوگا, مگر جب باہر جانا ہے, بستر مرگ سے بھی اٹھ کر شادی پہ جانا پڑے, تو اہتمام دیکھ کر جنت کی حوریں بھی رش کریں. بستر مرگ سے جا رہی. تو یہ جو سٹینڈرڈز چینج ہو گئے اور بالکل الٹ ہو گئے ٹرینڈز, اس لیے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے. جتنا اسلام آپ کی نفسیاتی ضروریات کو سمجھتا, جانتا اور ان ضروریات کو پورا کرنے کا جتنے مواقع دیتا ہے, بلکہ احکام و تعلیمات دیتا ہے, دنیا کا کوئی نظام اور فلسفہ زندگی اس کے پیرالل تو دور کی بات, اس کے قریب بھی دکھائی نہیں دیتا. مگر اسلام کا حسن یہ ہے کہ یہ آپ کی ساری ضروریات, جسمانی, نفسیاتی, ذہنی, قلبی, روحانی, وہ ساری پوری کرنے کے ساتھ ساتھ صرف ایک شے کرتا ہے, وہ آپ کو فکر سے لے کر عمل تک آلودگی کی طرف نہیں جانے دیتا, آپ کو گندگی اور نجاست کی طرف نہیں جانے دیتا, آپ کو گھٹیا پن کی طرف نہیں جانے دیتا. اب اگر کوئی گندگی میں اترنا چاہے اور یہی اس کی نفسیاتی ضرورت ہو, تو وہ اسلام اس کو ایڈریس نہیں کرتا ہے. یہ ان کے لیے ہے جن کی طبیعتوں میں نفاست ہے, نظافت ہے, طہارت و پاکیزگی ہے. ان کے لیے اسلام بنیادی طور پر, یاد رکھیے, صفائی, طہارت, نفاست اور نظافت کا دین ہے. جو ہمیں کلمہ پڑھتے, نان مسلم کوئی مسلمان ہو یا ہم بھی اگر کبھی پڑھتے ہیں تو ہم اس پر غور نہیں کرتے نا. جو سب سے پہلی شے ہے لا الہ, یہ لا الہ کیا ہے؟ یہ ساری نجاستوں, فکری آلودگیوں, گندگیوں, یہ ان کا خاتمہ ہے. یہ جھاڑو دے دینا ہے. یہ کھیت میں ہل چلا کر ساری وہ جڑی بوٹیاں جو نقصان دے سکتی ہیں فصل ایمان کو, یہ ساری نکال دینا ہے. ابتدا پہلا بنیادی پتھر صفائی اور طہارت ہے, جس کے ساتھ ہمیں سروکار نہیں رہا. تو یہ سارے کا سارا خطاب آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے ہے. اب یہ یہاں تک جو میں نے پڑھا وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ یہاں تک خطاب کا انداز اور سٹائل ایک ہے. یہ آیت نمبر 33 کا آدھا نصف اول پڑھ دیا, اگلا نصف چھوڑ کر اب آگے ذرا 34ویں آیت اس کو بھی پڑھ رہا ہوں ساتھ. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور تم اللہ کی آیتوں کو اور رسول کی سنت و حکمت کو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے یاد رکھا کرو. بے شک اللہ اپنے اولیاء کے لیے صاحب لطف اور ساری مخلوق کے لیے خبردار ہے. یہ جو پیچھے آیت نمبر 28 سے شروع ہو کر مضمون آیت نمبر 34 تک آیا, اس میں عربی گرامر اور لغت کے اعتبار سے ہر جگہ پر خطاب جمع مؤنث مخاطب کا ہے. جمع مؤنث مخاطب سادہ لفظ, کیونکہ اردو میں اور انگلش میں ایسا نہیں ہوتا. اردو میں عورتیں ہوں تب بھی ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے, مرد ہوں تب بھی. اسی طرح انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. عربی کا مزاج جدا ہے, باقی ہر زبان میں 6 صیغے ہوتے ہیں, 6 یعنی 2 واحد اور جمع ماضی کے مرد عورت کے بغیر, 2 حاضر کے زمانہ حال کے اور 2 مستقبل کے. یہ 6 صیغے ہوتے ہیں. وہ گیا وہ گئے, گئے میں جمع میں سارے آ جاتے ہیں مرد. اور عربی میں ذرا مختلف ہے. عربی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو تعداد کے اعتبار سے بھی جمع اور واحد کے درمیان تثنیہ ہوتا ہے, ایک اور صیغہ. اسی طرح مردوں کے لیے الگ لفظ ہیں, عورتوں کے لیے الگ لفظ ہیں. اب یہ سارے کا سارا کلام عورتوں کے ساتھ ہے, عورتوں کے ساتھ. یعنی اگر اس کا معنی کریں تو وہ یہ ہوگا ان کنتن تردن اللہ ورسولہ, اگر تم اے سب عورتوں
مخاطب اس کا آقا کی ازواج مطہرات ہیں، اے تم سب عورتوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طلبگار ہو، یہ کنتنا اور کننا یہ سارا کچھ آ رہا ہے، اس سارے میں صرف آیت نمبر 33 کا جو نصف حصہ ہے اگلا، اس میں انداز تکلم بدلا ہے، اسلوب گفتگو بدلا ہے، اور وہ جو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ تھا اس کو جمع مذکر حاضر میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، اب عنکنا نہیں ہے، عنکم، اور قاعدہ یہ ہے کہ عنکم جمع مذکر کا صیغہ دو صورتوں میں استعمال ہوتا ہے، یا سارے مرد ہوں یا کچھ مرد اور کچھ عورتیں ہوں تو ان کے لیے بھی جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کوئی لگ بھگ 7 آیتوں میں سے 7.5 آیتوں میں جمع مؤنث کا عورتوں کے خطاب کا صیغہ ہے، اور آدھی آیت ایسی ہے جس میں انداز گفتگو بدلا ہے اور اس میں جمع مذکر حاضر آ گیا۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر جس طبقے سے، جن لوگوں سے، افراد سے خطاب ہے، یا وہ سارے مرد ہیں یا وہ مرد اور عورتوں کا مجموعہ ہے، وہ جو پیچھے خطاب چلا آ رہا تھا وہ نہیں رہا، اور جو اس کے بعد اگلی آیت میں ہوا ہے وہ بھی نہیں ہے، یہ درمیان میں آدھی آیت میں کلام الہی کا مخاطب کچھ اور لوگ ہیں، خواہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں خواہ ان سے الگ، یہ ابھی الگ جدا بات ہے، مگر انداز گفتگو بدلا۔ اب یہ جو فرمایا کہ بس اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ فقط یہ ہے کہ اے رسول کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے، تو ان سے کون مراد ہیں؟ اب یہ کلام الہی ہے، رسالت پر نازل ہوا ہے، تو اس کے معنی کا تعین اور وہ افراد جو مراد ہیں ان کو مشخص کرنے کا حق یا اللہ کو ہے یا اللہ کے رسول کو ہے۔ سب سے پہلا جس کا کلام ہے یا وہ بتائے کہ منشاء کلام کیا ہے، یا جس پر اتارا گیا وہ بتائے کہ مقصود کلام کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں ایک سے زائد مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے متعین کر دیا، مشخص کر دیا، آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ اہل بیت جن کا ذکر ہو رہا ہے اور جن سے اللہ ہر امکان خطا کو دور کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اور جن کو مطلقاً پاک، صاف، طیب و طاہر، مطہر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، فرمایا وہ افراد کون ہے؟ اس کے لیے آقا علیہ السلام نے متعین مقرر فرما دیا کہ وہ 4 افراد ہیں، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور ان کے 2 صاحبزادگان سیدنا امام حسن مجتبی اور حضرت سیدنا امام حسین مرتضیٰ۔ آقا علیہ السلام بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، حضور نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، تو حضرت امام حسین آئے بھاگے ہوئے، حضور نے انہیں اپنی کملی میں داخل کر لیا، اپنی چادر میں۔ امام حسن آئے، ان کو داخل کر لیا۔ سیدہ کائنات، اب یہ تو بچے تھے چھوٹے نا، اب اس کے بعد حضرت سیدہ کائنات آئیں، حضور نے ان کو چادر میں شامل کر لیا۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا آئے، ان کو بھی چادر کے نیچے ڈھانپ کر آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مولا یہ ہیں وہ میرے اہل بیت، پس تو ان کو اس طرح پاک صاف کر دے اور ہر طرح کے خطا کی گرد سے بھی محفوظ کر دے جیسا تو نے اپنے کلام میں ارادہ فرمایا۔ جب یہ کہا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جب یہ کہا حضرت ام سلمہ تشریف فرما تھی اسی جگہ صحن میں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی، یعنی مجھے بھی یہ شرف۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انت علی خیر و انت علی مکانک، اے ام سلمہ تم وہیں رہو، تم بھی خیر، بھلائی اور منصب میں بڑے اونچے درجے پر ہو، یعنی تم آلریڈی میری ازواج میں شامل ہو،
مگر یہ جو شرف ہے اور اللہ کے اس ارادے کا مورد اور اس کا مصداق، یہ فقط یہ چار ہیں جنہیں میں نے ساتھ شامل کر دیا۔ تو یہ میں نے ایک ابتدائیہ ایک بنیاد عرض کی ہے۔ مقصود اس کا یہ ہے کہ اس اہل بیت جس کے ساتھ اللہ یہ ارادہ ظاہر فرما رہا ہے، یہ چار افراد، اور ان میں حضرت مولا علی شیر خدا شریک و شامل ہے، وہ شریک و شامل۔ یہ امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ انفرادیت ہے جو کائنات میں اول انسانیت سے لے کر آخر انسانیت تک کسی اور کے لیے نہیں، یہ تنہا حضرت مولا علی شیر خدا کے لیے۔ ان کو آقا نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ اور پھر بڑی ایک اہم شے ہے، اور وہ یہ کہ اس حصہ آیت میں اس سے پہلے اور اس کے بعد، آپ ساری آیتیں پڑھ لیں، میں نے ریفرنس دے دیا، یہ سورہ احزاب سورت نمبر بھی 33 اور اس کی آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک، یہ سارا مضمون ایک تسلسل میں جو ہے اس کو پڑھ لیں۔ باقی سب جگہ پر اللہ نے حکم دیے ہیں، تعلیم دی ہے آقا علیہ السلام کی، جو ازواج مطہرات ہیں ان کو حکم دیے ہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم ایسا چاہتی ہو، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، ان کو حکم دیے، ان کو تعلیم دی، ان کو اللہ رب العزت نے کچھ اطوار بتائے۔ یہ ایک مقام ایسا ہے جہاں مخاطب بھی بدلے ہیں، طرز گفتگو بھی بدلا ہے، اور وہ جو طرز گفتگو بدلا ہے اس میں حکم نہیں دیا جا رہا، یہ بات یاد رکھیے، تعلیم نہیں دی جا رہی، رب ذوالجلال اپنے ارادے کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اس حصہ آیت میں 3 فعل آئے ہیں، 3 فعل، اور تینوں فعلوں کا فاعل اللہ ہے، اللہ ہے، یعنی اس میں کوئی کام ادھر ان کے کرنے والا بتایا ہی نہیں ہے کہ تم یہ کر لو، تم ایسا کرو، تمہیں یہ حکم، انہیں کہا ہی نہیں جا رہا، تینوں فعلوں کا فاعل اللہ ہے۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ فقط اور فقط یہ ارادہ فرماتا ہے، یہ چاہتا ہے۔ کون ارادہ فرماتا ہے؟ اللہ۔ کون چاہتا ہے؟ اللہ۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، کہ تم سے رجس کو، امکان خطا کو، کسی ادنا سے گھٹیا خیال کو بھی دور رکھے۔ کون؟ اللہ رکھے، اللہ ایسا کرے۔ اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسا اہل طہارت بنا دے جیسا طہارت کا حق ہے۔ کون؟ اللہ۔ ان تینوں فعلوں کا فاعل اللہ ہے، اور جس فعل کا فاعل اللہ ہو اس فعل کے پختگی، اس فعل کے کمال کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر تینوں جگہوں پر جو فعل استعمال کیا ہے وہ یاد رکھیے، وہ فعل مضارع ہے۔ بعض لوگ جو درسیات اور عربی زبان سے تھوڑا سا بنیادی شغف بھی رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، دنیا کی ہر زبان میں 3 زمانوں کے لیے 3 الگ لفظ استعمال ہوتے ہیں، ماضی کے لیے الگ، حال کے لیے الگ، اور مستقبل کے لیے۔ اردو، انگلش، فارسی، ہر جگہ پر۔ عربی وہ منفرد زبان ہے جس میں 3 زمانوں کے لیے 2 لفظ یا 2 سیغے استعمال ہوتے ہیں۔ اصلاً جو گزر گیا اس کے لیے ماضی، اور جو موجود ہے اور جو آنے والا ہے مستقبل، ان دونوں کے لیے عربی میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہی سیغہ۔ مثلاً اگر لکھنے کا معنی بیان کیا جائے تو جب ماضی کے حوالے سے کہا جائے گا کہ اس نے کوئی شعر تحریر کی تو کہا جائے گا کتابہ، اس نے لکھا۔ اب اگر کوئی کہنا چاہتا ہے کہ وہ لکھتا ہے اس وقت حال میں یا لکھے گا، تو دونوں کے لیے ایک ہی لفظ آئے گا یکتب۔ اس میں دونوں معنی شامل ہیں، لکھتا ہے اور لکھے گا۔ پھر اگر اس کو کسی ایک حال یا کسی ایک مستقبل، کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص کرنا ہو تو اس پر کوئی عامل، کوئی حرف، کوئی اس پر شے داخل ہوتی ہے، اس کے ذریعے اس کے معنی کو متعین اور خاص کر دیا جاتا ہے۔ اب اس سے مراد یا حال ہے یا مستقبل ہے یا ماضی، وہ الگ بات۔ جب مطلق ہو، بغیر کسی عامل کے، بغیر کسی
حرف کے داخلے کے مطلق ہو تو پھر اس سے مراد حال اور مستقبل دونوں ہوتا ہے. تینوں جگہوں پر فعل اللہ نے مطلق بیان کیا. مطلق گویا حال اور مستقبل دونوں کے معنی ہوں گے. اب اس کا عربی لغت اور گرامر کے قواعد کی روح سے مکمل معنی یہ ہوگا کہ بے شک اللہ ارادہ فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا. اللہ کا ارادہ اب بھی یہ ہے اور یہ ارادہ ہمیشہ کاملاً مؤثر اور افیکٹو رہے گا. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کہ وہ تم سے ہر رجس کو، ہر ہلکی شے کو دور کرے اور کرتا ہی رہے، تمہیں اس سے محفوظ رکھے تاکہ رجس تمہارے قریب بھی نہ آ سکے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور اللہ تمہیں کاملاً پاک کرتا ہے اور پاک کرتا رہے گا. اس میں تسلسل ہے، اس میں دوام ہے، کنٹینیوٹی ہے، اس میں استمرار ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس لمحے تک جب آیت اتری اس لمحے تک اپنے ارادے کے ذریعے ہر گھٹیا شے سے محفوظ رکھا اور تمہیں پاک کر دیا، مگر فعل اور عمل الہی رک نہیں گیا. ہر گزرتی گھڑی کے ساتھ اللہ تمہیں مزید طہارت عطا کرتا رہے گا اور کسی ناقص شے سے اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. تمہاری حفاظت میں پختگی آتی جائے گی من جانب اللہ اور تمہاری طہارت وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو تینوں فعلوں کا فاعل اللہ ہے. اب اس میں حضرت سیدہ کائنات آقا علیہ السلام کی لخت جگر ہے. لخت جگر وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وجود کا حصہ ہے اور آگے حسنین کریمین وہ ان کی اولاد ہے، وہ تو فیض ادھر سے آیا. اب اس میں جو حضرت مولا علی شیر خدا داخل ہوئے ان پر ہم تھوڑی بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ بڑی اہم بات ہے. یاد رکھیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کا رشتہ اور تعلق آقا کے ساتھ معاشرتی اعتبار سے صرف داماد کا نہیں تھا، صرف داماد کا نہیں تھا، اور یہ صرف شادی، یہ نکاح فاطمہ کے ذریعے جڑنے والا ایک تعلق نہیں تھا. اس کی پیش بندی، اس کا اہتمام رب ذوالجلال نے بہت پہلے سے فرما رکھا تھا اور اس کے لیے آقا علیہ السلام کی چند احادیث مبارکہ کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، چونکہ انہیں آقا کے اہل بیت میں داخل کرنا تھا اور ان کے ذریعے حضور کی نسل و ذریت مبارکہ اس کا اجرا ہونا تھا اور قیامت تک اسے قائم رکھنا تھا. اس کے لیے جو اہتمام کیا گیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر انسان کا ایک شجر تخلیق ہے. شجر تخلیق، شجر درخت ہے. عالم امر میں ہر انسان کے پیچھے اصلاً ایک درخت ہے جو اس کا اوریجن ہے. یہ جو ہمارے وجود بشری اور ظاہری ہیں یہ علامتی ہیں، سمبولک ہیں. اصل میں اوریجن وہ ہے اور وہ جتنے انسان ہیں اتنے اشجار ہیں، تو ہر ایک کا جدا جدا. حضور نے فرمایا ہر ایک کا شجر تخلیق الگ الگ ہے مگر میرا اور علی کا شجر تخلیق ایک ہے. گویا یہ فرمایا ہمارا اوریجن ایک ہے، ہمارا مصدر ایک ہے، ہماری اصل ایک ہے. اور پھر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب چونکہ ایک اوریجن ایک ہوا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں اور علی ہر جگہ پر اکٹھے منتقل ہوتے آئے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا نطفہ، ہمارا صلبوں میں سے ہمارا سفر اکٹھے گزرا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جن جن وجودوں، جن جن ذاتوں سے آقا علیہ السلام گزرے ہیں انہی وجودوں سے مولا علی مرتضیٰ گزرے. یہ دونوں اکٹھے رہے، یکجا رہے. اور آقا علیہ السلام نے اپنے نسب کے متعلق فرمایا میرے پورے سلسلہ ہائے نسب میں، میری تمام امہات میں، آبا میں، اجداد میں دو چیزیں کسی کے قریب نہ گزری. نہ میرے آبا و امہات میں سے کوئی عقیدے کے اعتبار سے گمراہی کا شکار ہوا. فرمایا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک اور حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا تک
جن جن وجودوں سے میں گزر کر آیا ہوں ان میں سے ہر کوئی ہمیشہ توحید اور ایمان کی حالت پر قائم تھا. نہ ان میں سے کبھی کسی نے کفر کی طرف دیکھا، نہ شرک میں مبتلا ہوا. ایک شے یہ اعتقادی گمراہی سے محفوظ رہا، اور دوسرا ان میں سے کوئی اخلاقی بے رہروی کا شکار نہ ہوا. کسی کی طبیعت میں وہ نکاح کے سوا کسی طرف جھکاؤ پیدا نہ ہوا. فرمایا میں ہمیشہ نکاح کے ذریعے منتقل ہوتا آیا ہوں اور کبھی کسی اخلاقی بے رہروی میں میرے آباء و اجداد میں امہات میں سے کوئی مبتلا نہیں ہوا. اس کا معنی یہ ہے کہ فکری و اعتقادی اور عملی و اخلاقی اعتبار سے جن پاکیزہ وجودوں سے نور مصطفیٰ گزرا ہے انہی پاکیزہ وجودوں سے نور مرتضیٰ گزرا، اکٹھے رہے. اب یہ کسی شخص کی جو قدر و منزلت ہے اس کو جاننے کے 3 پیمانے ہوتے ہیں، یاد رکھیے. ایک ہے نسب، ایک ہے حسب، اور ایک ہے نسل. کسی کو دیکھنا ہو کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے تو یہ 3 پیمانے بنتے ہیں. ایک کن کی اولاد ہے، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور اس سے بھی آدمی عزت سمیٹتا ہے. دوسرا حسب، وہ ذاتی طور پر اخلاق، کردار، بیہیویئر، اپنے طرز عمل اور حسن سلوک اور معاملات زندگی میں کیسا تھا، یہ اس کا ذاتی طرز عمل. اور تیسرا پھر آگے جو نسل چلی جس کی اس نے تربیت کی وہ کیسے تھے. یہ 3 پیمانے بڑے اہم ہیں. اب ان تینوں پیمانوں پر دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک جو نسب مصطفیٰ کا ہے وہی نسب علی المرتضیٰ کا. اس پر تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کسی کے ذہن میں کوئی نامناسب خیال نہیں آ سکتا. تو وہاں تک ہو گیا نسب ایک. اب ایک واسطہ ہے اس کو چھوڑ کر اب آگے نیچے نسل. جو نسل مولا علی شیر خدا کی ہے وہی نسل محمد مصطفیٰ کی ہے. یہ حسنین کریمین، یہ آقا علیہ السلام کی نسل ہے اور یہ قیامت تک آگے جاری رہے گی. تو نسل مصطفیٰ اور نسل مرتضیٰ ایک ہوئی. نسب مصطفیٰ اور نسب مرتضیٰ آدم سے عبد المطلب تک ایک ہوا. ٹھیک، اب درمیان میں رہ گیا صرف ایک واسطہ، اور وہ واسطہ ہے حضرت ابو طالب کا. حضرت ابو طالب کا میں ان کی طرف گفتگو کا رخ کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کی اولاد اس کی پشت میں ہے، مگر میری اولاد اللہ نے پشت علی میں رکھ دی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. اور فرمایا کہ ہر ایک کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل بیٹی فاطمہ سے چلے گی. تو اس فاطمہ سے نسل مصطفیٰ آگے بڑھانے کے لیے جس وجود کو چنا گیا وہ وجود علی المرتضیٰ کا ہے، اور ان کی پشت میں آقا علیہ السلام کی نسل و اولاد رکھ دی گئی. جب یہ بات طے ہو گئی اور ہم سمجھ گئے اب پیچھے ایک وجود بچا، ایک وجود جس پر بعض اوقات لوگ گفتگو کرتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور وہ یہ حضرت ابو طالب کی ذات کو وہ محل نظر بنایا جاتا ہے، موضوع گفتگو بنایا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جس رب نے آدم سے لے کر عبد المطلب تک مصطفیٰ کے اس نور کو، آقا علیہ السلام کی ذات اور وجود کو جب ابھی ظاہر نہ ہوا تھا اس کی حفاظت کا اتنا سامان کیا کہ دور تاریخ غیر معلوم اس میں بھی کوئی اعتقادی، کوئی عملی گمراہی ان کے وجودوں کے قریب نہ جانے دی. اب جب نسل مصطفیٰ نے آگے چلنا تھا ظاہر ہو کر دنیا میں، تو اس حال میں نسل مصطفیٰ کسی ایسے وجود سے گزر کر آئے گی کہ جو اعتقادی طور پر معاذ اللہ کفر و شرک کا حامل ہوگا.
اس نے آدم سے عبد المطلب تک سینکڑوں ہزاروں افراد کی حفاظت کا اہتمام اپنے امر قدرت سے کیا۔ اب یہاں سے آگے نسل مصطفیٰ چلنی ہے، وہ تو ظاہر ہو گئی، وہ تو لوگوں تک پتہ چل گیا۔ وہ ایک وجود جو درمیان میں آیا، اس پر گفتگو کے لیے کیوں زبان کھولی جاتی ہے کہ رب ذوالجلال اس وجود کو چنا جب پورا معاشرہ، مکے کا ماحول حضور کے خلاف تھا اور ہر کوئی دعوت رسالت کو رد کر رہا تھا، رکاوٹیں ڈال رہا تھا، اس شمع رسالت کو گول کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے وہ تمام معاشرے کے وڈیرے، رئیس، وہ سارے کے سارے لوگ پل پڑے تھے۔ ایک وجود جو اس شمع رسالت کی حفاظت کے لیے مضبوط دیوار اور حصار بن کر، لوگوں کے سامنے رکاوٹ بن کر، حائل ہو کر کھڑی تھی، وہ ذات حضرت ابو طالب کی ہے، وہ ذات حضرت ابو طالب کی ہے۔ اور آپ نے آقا علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اور حضور کے دین کی حفاظت کے لیے وہ قربانیاں دی ہیں جو تاریخ میں کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ جب کوئی معاشرے میں بڑے اثر و رسوخ کا حامل ہو جائے، اثر و رسوخ کا حامل ہو جائے، معاشرے میں اس کا حکم چلنے لگے، اس وقت بہت سارے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی معاشرے میں اس دعوت کی طرف نکاح اٹھانے کو تیار نہ ہو، ہر طرف سے تردید ہوتی ہو، انکار ہوتا ہو، اس وقت اٹھ کر ساتھ کھڑے ہو جانا اور اس دعوت کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینا، یہ کار عظیم تھا۔ یہ کار عظیم پوری تاریخ اسلام میں اگر کسی نے انجام دیا ہے تو وہ حضرت ابو طالب کی ذات۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے اپنے مقاصد ہیں۔ ہمارے یہاں کا ماحول اور ہمارا مزاج ان بہت ساری چیزوں کی اجازت نہیں دیتا کہ ان پہلوؤں کو چھیڑا جائے جس کے ذریعے فتنے کھڑے کیے جاتے ہیں، جس سے امت کے اندر انتشار پھیلایا جاتا ہے۔ سادہ بات یہ ہے، سادہ بات، کہ جو شے محکم دلائل کے ساتھ آپ کے پاس کہنے کو نہیں ہے، شکوک و شبہات کی بنا پر اس کی حیثیت پر سوال کیوں اٹھاتے ہو؟ اگر اور بہت سارے معاملات جن کو زیر بحث لایا جائے تو کہا جاتا ہے اس سے متعلق سوال نہیں ہونا قبر و قیامت میں، تو ان موضوعات پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر حضرت ابو طالب کے ایمان پر کیوں بحث کی جاتی ہے؟ یہ سوال کہیں قبر میں آنا ہے؟ یہ سوال حشر میں پوچھا جا رہا ہے؟ ان کا معاملہ ان کے ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ مگر ایک بات سادہ عرض کر کے اختتام کرتا ہوں کہ اور اس پر تاریخ اسلام میں تمام طبقات اور تمام اہل تحقیق و مطالعہ متفق ہیں۔ حضرت ابن تیمیہ سے لے کر، وہ ایک مکتبہ فکر کے بانی اور سرخیل ہیں، ابن تیمیہ، میں ایک طرف کا نام لے رہا ہوں، ابن تیمیہ سے لے کر موجودہ ریاست سعودیہ کے بانیوں میں سے جو شیخ عبد الوہاب ہیں، ان تک، ابن تیمیہ سے لے کر شیخ عبد الوہاب تک ہر کسی نے یہ شے لکھی ہے، ہر کسی لکھی ہے کہ جب ابو جہل مر گیا تو اسے خواب میں دیکھا گیا۔ ممکن ہے کوئی کہے خواب کی بات ہے، بابا جو بتا رہا ہے اس نے خواب دیکھا۔ یہ جنہوں نے کتابوں میں باب کے باب لکھ دیے ہیں، یہ کتابیں خواب میں نہیں لکھی گئی، یہ کتابیں خوابوں میں نہیں چھپی، اور یہ آج صدیوں سے نسل در نسل جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، یہ خواب کا حال نہیں ہے، یہ بیداری کا حال ہے، اور ذمہ داری سے لکھی گئی کتابیں ہیں، ذمہ داری سے۔ ان سے لے کر میں اوپر والی بہت ساری چیزیں چھوڑا ہوں، کوئی کہے گا میں اس کو مانتا ہوں اس کو نہیں مانتا، میں نے تو ایک سائیڈ کی لڑی کے دو کونے بتا دیے۔ ابن تیمیہ سے لے کر شیخ عبد الوہاب تک لکھا کہ جب وہ ابو لہب مر گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا برے عذاب میں ہوں، شدید عذاب میں ہوں، مگر جب بھی سوموار کا دن آتا ہے، سوموار کا، تو میں نے اپنی وہ انگلی جس سے محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دینے پر اپنی لونڈی اور باندی سویبہ کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا. اس نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا ہوا، آپ کا بھتیجا ہوا، تو اس نے خوشی میں اسے اشارہ کر کے جاؤ تم آزاد ہو. تو وہ انگلی جس سے اشارہ کیا تھا، ہر پیر والے دن اس سے مجھے ٹھنڈا میٹھا راحت افزا مشروب ملتا ہے، اس سے میرے عذاب کا احساس کم ہو جاتا ہے، اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. وہ جس کی مذمت میں اللہ نے پوری صورت اتاری ہے، وہ ایسا واحد آدمی دشمنان مصطفیٰ میں جس کی مذمت پر پوری صورت اتری ہے. باقی کسی کے لیے آیت آئی، کسی کے لیے کوئی جملہ آیا، کوئی لفظ آیا، جس کی مذمت میں، اور حتیٰ کہ اس کی بیوی کا بھی ساتھ تذکرہ کیا، پورے گھرانے کا، جس کی مذمت میں اللہ نے پوری صورت اتاری ہے، جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کی دشمنی کی، عداوت کی، تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں دی، اور ان کے اس کار نبوت کی راہ میں بہت بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی اور ختم کرنے کی کوشش کی. اس ابو لہب کو بھی اللہ محروم نہ رکھے اس اشارے کی بنا پر جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اطلاع ملنے پر خوشی سے کیا تھا. وہ بطور رسول نہیں کیا تھا، یاد رکھیے، یہ رسول کے پیدا ہونے کی خبر نہیں دی گئی تھی. اسے محروم نہ رکھے جس نے رسالت کے اعلان کے بعد حفاظت رسالت کا کار عظیم سر انجام دیا اور ہر لمحہ سامنے کھڑا رہا. اس کو اللہ رب العزت نے کس کس شے سے نہیں نوازا ہوگا. ہمیں بند کمروں کے اندر کانوں میں کی گئی سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں اور ہزارہ صحابہ کے مجمع عام میں مصطفیٰ کے اعلانات سنائی نہیں دیتے. ہم کس روش پر چل پڑے ہیں، کس روش پر چل پڑے ہیں کہ ہمیں کرنے کو کام کوئی نہیں رہا اور ایک ہی کام رہ گیا کہ ہم ممکنہ حد تک، پہلے تو اپنے ارد گرد اپنے ہم اثر لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا، اب تو اکابر اسلاف بزرگ اور نبی کے اور کار رسالت میں ان کے ساتھ احسان کرنے والوں، بھلائی کرنے والوں، ان تک ہمارے زبان درازیاں پہنچنے لگی اور ان کو موضوع بحث لانے لگے اور ان پر گفتگو ہونے لگی. میں سمجھتا ہوں اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے، اس سے، اور اپنی گفتگوؤں کا رخ کسی اور طرف کیا جانا چاہیے. آج کا معاشرہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم مذہبی دنیا میں بھی جدید سائنسی موضوعات کو زیر بحث لائیں، نفسیاتی موضوعات کو زیر بحث لائیں اور ان چیزوں کی طرف اپنی گفتگو اور کلام کا رخ کریں کہ جن سے معاشرے میں عملاً اجتماعی بھلائی کا ماحول پروان چڑھے جائے کہ ایک دوسرے پر کفر کے، تکفیر کے اور اس پر جو ہے وہ آپس میں سر پھٹول اور یہ معاملات ہوتے رہیں. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، بس یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، سنیے، یہ نسب مصطفیٰ اور نسل مصطفیٰ کے درمیان جوڑ کا واحد واسطہ ہے. جوڑ کا، جس ذات نے نسب مصطفیٰ کو نسل مصطفیٰ سے جوڑا ہے اور اللہ کے انتخاب سے اس کا ذریعہ بنا، اس کا نام علی المرتضیٰ ہے. سو ان کی آمد پر اور ان کی ولادت پر اظہار مسرت کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرنا اور ایسی روش اختیار کرنا، یہ ہمیشہ سے اہل محبت اور اہل ایمان کا طریقہ اور شیوہ و شعار رہا ہے. رب ذوالجلال ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے اور ان پاکیزہ شخصیات اور افراد، ان کے فیض سے ہمیں ہمیشہ رب ذوالجلال فیض یاب فرمائے. وما علینا